میرے مذہب اسلام میں جہیز یہ اس کا کہیں کوئی یہ ثبوت نہیں ہے. ہاں ضرورت کے سامان کچھ ہے وہ لوگ بیٹی والے اپنے بیٹی کو دیتے ہی دیتے ہیں الحمدللہ. مانگنا نہیں. اگر وہ اپنی مرضی سے دے پھر بھی منع کر دو بھائی نہیں چاہیے مجھے, نہیں چاہیے مجھے جہیز نہیں چاہیے, موٹر سائیکل نہیں چاہیے, فریج نہیں. اب قربان ایک لڑکا کو دیکھے ہاتھ میں چمچماتی گھڑی تھی, کوٹ پہنا, پینٹ پہنا, بوٹ پہنا ہوا تھا. مجھے اچھا لگا تو ہم نے کہا کہ بابو بہت اچھی گھڑی ہے, کہیں جا رہے ہو کیا, سوٹ بوٹ میں ہو؟ بولا نہیں کہیں نہیں جا رہے ہیں, کل یہ بیاہ ہوا ہے. بیاہ ہوا ہے, یہ گھڑی بہت اچھی ہے, کتنے میں لیے؟ بولا ہم نہیں لیے, سسور دیا. یہ کوٹ, بولا سسور, پینٹ سسور, جوتا نہیں, بولا سسور, اور کچھ دیا ہے؟ بولا یہ گھر لے گیا. بولا دیکھیے روم کے اندر گئے تھے, کیا پلنگ ہے, مہاراجا پلنگ. ہم بولے کیا دیجیے بولے, بولے سسور دیے. وہ ڈائر الماری, بولے سسور دیے. گودرے سسور دیے, برتن سسور دیے. بولے جتےلا سامان چھے نہیں سب کا سسور دیجیے. تو ہم کہتے تو کچھ چھو کے نہیں. بولا مور کچھ نہیں چھے, مور خالی جان چھے. اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی, اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی, اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن, پھر اس کے بعد کچھ نہیں. قیمت جہیز کی پھر اس کے بعد کچھ نہیں, قیمت جہیز کی. تمام بچے نوجوان میرے یہاں پر ہیں. میرے بچوں ایک بات یاد رکھو, کسی کی دولت سے کوئی دولت والا نہیں بنا ہے, نہ بنے گا. کسی کے پیسے سے پیسے والا نہ کوئی بنا ہے, نہ بنے گا. اور ایک بات یاد رکھنا, حرام کا پیسہ نہیں رکے گا. یہ حرام کا پیسہ نہ جانے کتنے پیسوں کو برباد کر دے گا. گھر سے برکتیں اڑ جائے گی. اس لیے میرے بچوں توبہ کرو. انشاءاللہ دیکھو نبی کے سنت کے مطابق تم نکاح کرو, انشاءاللہ دیکھنا نکاح کی برکت سے اللہ تیری روزی کا دروازہ کھول دے گا. اگر مقدر میں تقدیر میں اللہ نے تمہارا اگر دولت لکھا ہے تو انشاءاللہ مٹی کو چھو گے, میرا اللہ اسے سونا بنا دے گا. وعدہ کرو, نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے. کتنے لوگ تیار ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ, نہ لیں گے نہ دیں گے. جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا, ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. میرے بچوں نوجوانوں, کسی کے غریب کے باپ, بچی لڑکی کے باپ کو پریشان مت کرنا. سنو 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 سنو, صرف اپنی خوشی سے خوشی نہیں ملتی ہے. صرف اپنی خوشی سے خوشی نہیں ملتی ہے. خوشی تو تب ہے جب میری خوشی کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ خوشی آتی. کسی کو دکھ پہنچا کر اگر مجھے خوشی ملے تو یہ خوشی لعنت ہے ایسی خوشی پہ. نہ یہاں چین ہے نہ وہاں چین ہے. کسی کو دکھ مت پہنچاؤ, کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں, مومن نہیں, مومن نہیں. 3 مرتبہ فرمایا آپ نے. صحابہ لرز گئے, یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ مومن نہیں جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے اور قربان جاؤ اس کا پڑوسی پریشان رہے, وہ مومن نہیں. ایک پیغام یہ میں نے جہیز کے حوالے سے پہنچا دیا. میرے بچوں ساتھ ہی ساتھ یہ مدرسے کا جلسہ ہے. دیکھو تعلیم بہت ضروری ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ, علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے. میرے بچوں نوجوانوں, پڑھو پڑھو, قلم اٹھاؤ, اپنے قلم کے اندر میں طاقت رکھو. ایک بات یاد رکھو, انشاءاللہ اگر تم نے پڑھ لیا ہے یہ دنیا تمہیں جھک کر سلام کرے گی. جس قوم کا آغاز ہی پڑھنے کے ساتھ ہوا ہو, غار حرا میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق. حضرت جبریل تشریف لائے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں اور قرآن آسمان سے نازل ہوا، لوح محفوظ سے حضرت جبریل امین آئے اللہ کے حکم سے تو سنایا ہے کہ اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ ہندوستان کا سروے کیا گیا، آپ کو افسوس ہوگا، سروے میں جانتے ہیں ہر قوم کا سروے کیا گیا، اس میں برہمن ہے، اس میں کیا کہتے ہیں کہ سارے قوم ہیں، جتنے بھی قومیں ہیں ہندوستان کے اندر میں، مسلمان ہے، برہمن ہے، راجپوت ہے، جاٹ ہے، جو بھی ہے، اس میں کہ بھئی سب سے پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ قوم کون ہے، سروے کیا گیا۔ میرے بچوں افسوس ہوگا، سروے میں سب سے پیچھے، سب سے نیچے میں، پچھڑا میں، ان پڑھ میں نام اگر کسی کا تھا تو مسلمان کا تھا، کہ مسلمان پڑھائی لکھائی میں تعلیم میں سب سے پیچھے۔ سوچو جس قوم کا آغاز ہی پڑھنے کے ساتھ ہوا تھا، وہ قوم کا بچہ ہمارا جاہل گھوم رہا ہے۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، ایک وقت بھوکا رہنا پڑے، بھوک برداشت کر لینا، لیکن خدا کی قسم تعلیم سے کبھی سمجھوتا مت کرنا۔ ہم اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں بیٹا کو پڑھانے کے لیے اگر زمین بیچنی پڑے زمین بیچ دینا، لیکن اسے اعلیٰ تعلیم حاصل دلوانا اور اسے تعلیم یافتہ بنانا۔ دیکھیے ایک بات اور میں بتاتا چلوں، بچہ پیدا کرنا بہادری نہیں ہے۔ بچہ پیدا کرنا بہادری ہے؟ یہ تو سب کرتا ہے، یہ کام تو صدیوں سے جانور بھی کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ کتا بچہ پیدا نہیں کرتا ہے، کتا بھی کرتا ہے، بلی بھی کرتا ہے، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے سب بچہ پیدا کر رہے ہیں، لیکن اشرف المخلوقات جس کو اللہ نے بنایا ہے، بہادری یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی اچھی تربیت ہو، اچھی تعلیم ہو، یہ بہادری ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، میرے بچوں تعلیم حاصل کرو۔ دیکھو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھو، ایک بات یاد رکھنا، سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ سب سے پہلے بچہ 4-5 سال کا ہو گیا، اسے مکتب مدرسہ میں بھیجو، الحمدللہ، اسے اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ اللہ کا قرآن پڑھاؤ گے اس کا ذہن کھلے گا، دماغ تیز ہوگا، اور قربان جاؤ۔ اور پھر کہنا اس بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، ماسٹر بنائیے، وکیل بنائیے، جو بنانا ہے بنائیے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھانے؟ خود بھی پڑھیے، خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، بیوی کو بھی بولیے قرآن پڑھنے کے لیے۔ ایک آدمی دبئی گیا اور وہاں عربی زبان ہے نا بھائی، ارے بولو نا کی আছে ওখানে عربی زبان আছে تو بیچارہ 2-3 سال رہا تو عربی سیکھ گیا، گھر آیا تو بیوی کو بھی لے کے چلا گیا، اب 2-4 سال بیوی بھی رہی، وہ بھی عربی سیکھ گئی، اب پھر دونوں میاں بیوی لوٹ کر گھر آئے تو اب جانے کا ارادہ نہیں ہے، پیسہ سا کما لیے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی عربی میں جھگڑا کر رہے ہیں، دونوں جھگڑا ہو گیا، اب جھگڑا ہو گیا تو میاں بیوی کیا کہتے ہیں عربی میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اس کا پڑوسی اس کے گھر کے آگے سے گزر رہا تھا تو کھڑا ہو گیا، گریبا کوئی دعا کر رہا ہے، دروازہ میں دستک دی، دروازہ کھولا، بولا کیا جے؟ بولا بھائی آپ جو دعا کر رہے تھے آپ لوگ تھوڑا اس دعا میں ہم کو بھی شامل کر لیجیے۔ تو ان کو دعا سمجھ میں آ رہی۔ او میرے بچوں، نوجوانوں، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، جاہل مت رہو۔ ایک لڑکا سسرال گیا، کوٹ پینٹ پہن کے، چشمہ لگا کے، اس زمانے میں، اس زمانے میں یہ موبائل نہیں تھا، یہ تو ابھی نکلا ہے، یہ موبائل بڑے کام کا چیز ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا غلط استعمال کر کے اس کو بدنام کیا ہے۔ یہ ہمارا چھوٹا چھوٹا بچے کا ہاتھوں میں موبائل، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی ویڈیو میرے سامنے وائرل ہے، دیکھیے ہمارے زمانے میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو اس وقت خط ہے، خط چٹھی ہے نا، لیٹر، ابھی 3G 4G 5G، اب 6G آیا ہے کہ نہیں معلوم؟ آیا 6G 8G آیا ہے؟ ارے بولو بھائی، نہیں آیا، آنے والا ہے، شیخ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا ہے، ہاں ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھیں موبائل کتنا گڑبڑ کر دیا ہے۔ تعلیم نہ رہنے کی وجہ سے لڑکا بیاہ کیا، چلا گیا کمانے کے لیے قطر کمانے کے لیے گیا،
तो 5 साल के बाद घर आया तो देखा बीवी के गोद में बच्चा है। बीवी से पूछा कि हम तो कतर में 5 साल बाद आए, बच्चा पैदा कब हुआ? तो बीवी बोली 6 महीना हुआ। 6 महीना हुआ, ये कैसे हो? लोगों ने पकड़ा कि भाई ये बच्चा हुआ कैसे? हम तो दुबई में थे, 5 साल बाद आए हैं, 6 महीना पहले ये बच्चा पैदा हुआ है। उसकी बीवी बोली आप रोजाना हमसे वीडियो कॉल में बात करते थे, इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम बहुत जरूरी है, जाहिल मत रहना। चाहे उसके लिए तुम्हें जितनी मेहनत करनी पड़े, मेहनत करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आसमान की बुलंदी को तुम्हें छूना। ये मदरसे तुम्हें पैगाम दे रहे हैं, आओ मदरसे में आओ, अल्लाह के कुरान को पढ़ो, अल्लाह के कुरान को सीखो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? एक बार बताओ, अल्लाह के कुरान में क्या नहीं है? कभी आपने तर्जमे के साथ पढ़ा कुरान को? नहीं पढ़ा। काश आप तर्जमे के साथ कुरान को पढ़ लेते तो अल्लाह आपकी जिंदगी बदल लेगा। दुनिया की हर चीज मेरे कुरान में मौजूद है। हाँ, कह लेने दो, सिर्फ एक चीज नहीं है कुरान में, एक चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है? अरे जोर से बोलो ना। एक चीज नहीं है। वो क्या है? झूठ नहीं है। मेरे कुरान में झूठ नहीं है, बाकी अल्लाह के सारे अहकाम है। जिंदगी कैसे गुजारनी है, आखिरत कैसे संवारनी है, दुनिया कैसे कमाना है, बच्चों का क्या मकाम है, माँ बाप का क्या मकाम है, रिश्तेदारों के क्या मकाम है, पड़ोसी के क्या हुकूक है। और कुर्बान जाओ, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, अजाब क्या है, सवाब क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है। मेरे कुरान में क्या नहीं है? पढ़ो तो सही, पढ़कर तो देखो सही, कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह। वादा करो कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह सारे नौजवान, वादा करो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को एजुकेटेड बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, DMB कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हमारा 50% नौजवान, 50%, 50% नौजवान, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, सही तरीके से वो नमाज पढ़ने नहीं जानता, शरीयत के मसाइल को नहीं जानता। भाई अंग्रेजी के खिलाफ हम थोड़े हैं। एक आदमी बोला कि नहीं, हम मदरसा में बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे। काहे नहीं पढ़ाइएगा? बोले पढ़े की है वे, हम मदरसा में पढ़ाएंगे, हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, चंदा करेगा, खाएगा। बोला फिर क्या कीजिए, कहाँ पढ़ाइएगा? बोला नहीं, हम कलकत्ता में पढ़ाएंगे। बोला बहुत पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाइए। कलकत्ता में पढ़ा के दिल्ली भेज दिया, दिल्ली से लंदन भेज दिया। बेटा इतना अंग्रेजी पढ़ा, इतना अंग्रेजी पढ़ा बेटा कि आप वो अंग्रेजे को अंग्रेजी पढ़ाने लगा। बाप मर गया, बेटा घर आया, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सका। जनाजे की नमाज, अरे बोलो भाई, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा पाया। कैसी तालीम दी तुमने अपनी औलाद को? कुर्बान जाओ, हर शख्स को इस लायक होना चाहिए, हर नौजवान को, हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब बाप मर जाए वो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर भाई को इस लायक होना चाहिए कि बहन की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ाए। अल्लाह तो पूछेगा ना, अल्लाह तो पूछेगा ना। कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, ये दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? अरे जोर से बोलो, कहाँ के लिए बने हैं? कहाँ के लिए?
ہاں جنت کے لیے بنے ہیں ہم لوگ. حقیقت میں انشاءاللہ کتنے لوگ آئے, دنیا کب سے بنی کروڑوں سال ہو گئے, لوگ آتے گئے جا رہے ہیں, ہمارے دادا پردادا چلے گئے, اب ہم لوگوں کی باری ہے, پھر ہمارے بچوں کی باری آئے گی, پوتے پوتیاں کی باری آئے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیں ماشاءاللہ, اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے, ڈسپلین ہے. اس دنیا میں بچہ پیدا ہونے کی ایک ترتیب ہے, آنے کی ایک ترتیب ہے. ترتیب کیا ہے کہ پہلے دادا آئے گا, پھر باپ آئے گا, پھر پوتا آئے گا. یہی ترتیب ہے نا؟ ارے بولیے بھائی, یہی ترتیب ہے نا؟ پہلے دادا, پھر باپ, پھر پوتا. کہ پہلے پوتا؟ ارے بولو بھائی, پہلے پوتا, پہلے دادا نہ آئے گا. لیکن افسوس کا مقام میرے بچوں, اس دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے. کیسے؟ دادا رہ جاتا ہے, پوتا چلا جاتا ہے, دادی رہ جاتی ہے, پوتی چلی جاتی ہے, باپ رہ جاتا ہے, بیٹا چلا جاتا ہے, نانی رہ جاتی ہے, نواسا چلا جاتا ہے. اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے میرے بچوں, جس دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے. یہ ترتیب بنانے والا میرا رب ہے, میرا اللہ ہے. موت پیچھے کھڑی ہے, وہ کس وقت آئے گی, کہاں آئے گی, کسی کو معلوم نہیں ہے. یہ میرا اللہ جانتا. دنیا کا معنی, آخری مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ کیا سمجھتے ہیں پانجی پارا مارکیٹ میں جو دکان خرید لے, مارکیٹ خرید لے, وہ کامیاب ہو گیا؟ نہیں, وہ کامیاب نہیں ہے. اچھا, یہاں کا ضلع کون سا ہے؟ اتر دیناج پور. اتر دیناج پور ضلع میں کوئی حویلی بنا لے, اگر وہ کہے گے نہیں میں کامیاب تھی, تو ہم نہیں مانیں گے. اچھا, پٹنہ میں فلائٹ خرید لے, کلکتہ میں فلائٹ خرید لے, دلی میں فلائٹ خرید لے, یہاں نہیں امریکہ میں فلائٹ خرید لو, اور یہاں نہیں تم چاند پر زمین خرید لو. 1000 بیگھا زمین, 2000 بیگھا زمین خرید لو, کامیاب ہو گئے؟ نہیں. کیا ہے؟ اور اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں, اے اللہ کیا قرآن, میرے پاس سونے کا ڈھیر ہے, چاندی کی ڈھیر ہے, او زمینوں کا میں انبار لگا دیا ہوں, ساری دنیا کے اندر میں میری دولت ہے, کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم کامیاب نہیں ہو. یا اللہ پھر کامیابی کس میں ہے؟ تو میرا اللہ کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. میرا اللہ کہتا ہے کامیاب وہی ہے جو جہنم کے آگ سے بچ گیا, جنت کے اندر میں داخل ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا. انشاءاللہ کتنے لوگ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے, میں دعا کر دوں گا. الحمدللہ. یہ مدرسے کا جلسہ ہے الحمدللہ. اپنے پیسے کو, اپنے مال کو وہاں رکھو, وہاں جمع کرو. ایک بات یاد رکھو مسلمانوں, اپنے پیسے کو, اپنی دولت کو وہاں رکھو جہاں کیڑا نہیں لگے گا. کیڑا نہیں لگے گا, الماری تجوری میں رکھو گے, کیڑا لگ کر کے پیسے کو کھا جائے گا. اور قربان جاؤ, وہاں چور کا بھی ڈر رہے گا, ڈاکو کا بھی ڈر رہے گا, آگ کا بھی ڈر رہے گا, پانی کا بھی ڈر رہے گا. سنو سنو, کیوں نہیں ایسی جگہ اپنی دولت کو رکھو جہاں کیڑا کھا نہیں سکتا ہے, پانی ڈبو نہیں سکتا ہے, آگ جلا نہیں سکتی ہے, چور چوری نہیں کر سکتا ہے, ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. اور سنو, یہ پیسہ بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا. کہاں تک؟ میرا اللہ پہاڑ بنا کر واپس کر دے گا. وہ بینک میرا اللہ کا بینک ہے, وہ میرا خزانہ میرے اللہ کا خزانہ ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے. مجھے 5 آدمی اس مجمع کے اندر میں چاہیے. میں چھوٹے سے آپ سے کہوں گا, اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیے گا, یہ زمین, دولت, سونا, چاندی سب چھوڑ کر چلے جانا ہے. کیا بھروسہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, میری بیوی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, میرا بھائی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے. تو کیوں نہیں آج کھیت کا مالک ہم ہیں, زمین کا مالک ہم ہیں, سونے چاندی کا مالک آج ہم ہیں. کیوں نہیں اپنی زندگی, رہتی زندگی میں ہم مدرسہ بنا کر, مسجد بنا کر ہم مر جائیں گے. او دنیا والے رشتہ دار بھول جائے, لیکن اللہ جب تک یہ مدرسہ اس دھرتی پر چلتا رہے گا, اللہ قیامت تک آپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا.
मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए से 5,000 रुपए देने वाला। 5,000, देखिए मैं 5,000 मांग रहा हूँ, आप 10,000, 15, 20, 25, 50, 1 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम 5,000 रुपए करके 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए कि हजरत मेरी माँ कैस अली अल्हम्दुलिल्लाह है। हमारे कैस भाई ने शुरुआत कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5,000 টাকা দিয়ে দেন ইনশাআল্লাহ, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपना माँ बाबा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह जो इस दुनिया से चले गए हैं, इंशाअल्लाह इस धरती पर ये मदरसा जब तक खड़ा रहेगा, कायम रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐ मुसलमानों, अल्लाह कभी माल लेके आजमाता है, अल्लाह कभी लेके। नारे तकबीर। एक भोजपुरी सुना दें, अरे बोलो भाई भोजपुरी सुना दें। अच्छा इंशाल्लाह सुना दे रहे, शेख का भी फरा हुक्म है कि सुनाना है। हाँ, ये तबारक बाबू अल्हम्दुलिल्लाह दूजन हो गेल माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा फरमाया। तीसरे नंबर पे कोई है, एक भाई आ रहे हैं, आने दीजिए, उनको रास्ता दे दीजिए, एकदम आने दीजिए माशाअल्लाह। वाह भाई, रास्ता दिए दो माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, ऐनुल हक भाई है, देखो ना हमारा हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। 10,000 रुपए ऐनुल हक साहब। আমি এই জন্য বলছিলাম कि हम तो कम से मांगेंगे, देने वाले इंशाल्लाह बढ़ा कर देंगे। এখানে যেটাই দেওয়া হবে इंशाल्लाह कबूल होबे, मकबूल होबे। और एक আমি কোচি না, আল্লাহর কোরআন কোচি। एक शेख साहब जलसे में गए, नौजवान ने बड़ी खिदमत की, तो शेख ने कहा कि बेटा चलो तुम्हारे लिए दुआ कर देते। क्या दुआ करें? बोला कि जो दुआ कर दिए। बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारे छेले में আছে? बोला कि नहीं, छेल ना छेले है ना मैं है, ना लड़का है ना लड़की है। शेख ने बोला कि ठीक है दुआ कर देंगे, अल्लाह बेटा देगा चाहे बेटी देगा, जाओ। दूसरे साल शेख फिर जलसा में आए, फिर वो नौजवान आया, तो शेख पहचान लिए नौजवान है। तो आते ही शेख ने पूछा कि बेटा बताओ कुछ हुआ, बेटा हुआ कि बेटी हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। बोला अच्छा कुछ नहीं हुआ, अच्छा ठीक है हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, जाओ। अल्लाह चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के खजाने में किसी कमी नहीं है। तीसरे साल शेख आए, वो नौजवान फिर खिदमत में आया, तो आते ही सलाम दुआ हुई, तो शेख ने पूछा बेटा बोल बेटा हुआ या बेटी हुई? बोलो। बोला कुछ नहीं हुआ, ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। तो शेख बोले भाई हम जिसके लिए दुआ करते दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो अपने करीब बोला बोले बिया किया है? बोला नहीं बिया नहीं हुआ। इंशाअल्लाह এখানে যেটা দোয়া হবে কবুল হবে মকবুল হবে। मैं सलाहुद्दीन भाई और तबारक बाबू और ये जितने लोग सबके लिए मैं दुआ करता अल्लाह इन अरदान का कबूल करे लो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेत में खलियान में दुकान मकान में तैयार अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इन सबके वालिदैन को माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हो गए माशाअल्लाह, 4 जन हो गए। हाथ की उंगलियां 5 हैं। अभी भोजपुरी का मैं शेर सुना दे रहा हूं। पांचवा कोई एक अल्लाह का नेक बंदा इंशाअल्लाह खड़े हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम 5वें नंबर पे 5,000 रुपए अपने वालिदैन की साल सवाब से सवाल की नियत से देने को तैयार हूं। देखिए कोई प्रधान हो, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मास्टर हो, कोई इंजीनियर हो। नारे तकबीर। ये देखिए बच्चा, वाह बेटा वाह, फोन पे करेगा ये फोन पे करेगा बच्चा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह। ये कौन सेट है फोन का? वीवो। अल्लाह बेटा तुमको आईफोन दिलवा दो। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। कितना करता बेटा? 5। क्या नाम बच्चा का? रसदुल। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो 7 जन हो गए माशाअल्लाह। रसदुल बाबू क्या नौजवान है, अल्लाह अकबर कबीरा। एक शेर सुना दे। शाहरुख न बनेगा
شاہ رخ نہ بنے گا، ہاں ہاں شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، پھر کیا بنے گا؟ یہ بچہ میرا، سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا، سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا۔ آمین بولا تھا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ اللہ اس بچے کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان و عمل میں اللہ برکت دے، اللہ ان کے بھی والدین کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے۔ ساتھ جان ہوئے گرو ماشاءاللہ جنت راٹ کا دروازہ الحمدللہ 8ویں نمبر پہ ہمارے کوئی ایم ایل اے صاحب ہو، ایم پی صاحب ہو، پردھان صاحب ہو، ماسٹر ہو، ممبر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، کوئی زمیندار ہو، انشاءاللہ اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر نوجوانوں سنو یہ 5,000 روپے 10,000 روپے ماں باپ کی اس سال و ثواب کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ قرآن پڑھو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، رکوع نمبر 2 پڑھو، قرآن کھولو، دیکھو میرا اللہ کیا کہتا ہے ماں باپ کے بارے میں۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے ایک ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آگے اللہ کہتا ہے جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں انہیں جھجکنا نہیں، اف تک مت کہنا۔ دیکھو اونچی آواز میں بات کرنا تو یہ بہت بے ادبی ہے۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ بیٹا یا بیٹی اپنی ماں باپ کو اف تک کہے۔ اور آگے میرا اللہ کہتا ہے ان کے لیے شفقت کا بازو بچھا دینا، اور سنو دعا کرنا اپنے ماں باپ کے لیے کہ اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر مرحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا۔ نوجوانوں سنو، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، سنو سنو کڑاکی کی ٹھنڈ ہے، جب ہم چھوٹے تھے بستر پہ پیشاب کر دیا، بچہ پیشاب کرتا ہے نا، ارے بولوں نا، ماں دیکھی پیشاب کر دی، ماں اٹھی بستر چینج کر دی، جس بستر پہ پیشاب کیا بچہ کنارے رکھ دی، دوسرا بستر بچھا دی، پھر تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیشاب کیا، پھر ماں بستر بدل دی، 3 بار پھر بچہ پیشاب کیا، ماں بستر بدلتی رہی، چوتھی بار جب بچہ پیشاب کیا اب بستر نہیں ہے، اب کیسے کیا ہوگا؟ سنو میرے بچوں، وہ ماں بچے کو پیشاب پہ نہیں چھوڑتی ہے، وہ ماں اب کرتی کیا ہے کہ خود پیشاب میں سوتی ہے، اپنے بیٹے کو سینے پہ سلاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ماں۔ چلچلاتی دھوپ میں دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتا، پسینہ کو پسینہ نہیں سمجھتا ہے، محنت سے وہ باپ جو پانجی پارا کے مارکیٹ میں کھٹ رہا ہے، کھیت میں کھٹ رہا ہے، کیوں اپنے لیے نہیں، وہ جان رہا ہے کہ میرے گھر میں میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، ان کے کھانے کا انتظام مجھے کرنا ہے، میری بیوی ہے۔ سنو آج وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے نام سے یہ 5-10 ہزار روپے، تو کیا آپ کو بہت بڑی رقم لگ رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ آپ کا ضائع ہو جائے گا؟ یہ آپ کا ضائع ہوگا؟ نہیں، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں لیتا، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے، میرے رب کے خزانے میں کسی کی کمی نہیں ہے۔ مسلمانوں نوجوانوں، یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں، ہم نہیں چلائیں گے کون چلائے گا؟ ہم مدرسوں کو نہیں بنائیں گے کون بنائے گا؟ پھر یہ پیسہ تو آپ کا جمع ہو رہا ہے، آپ نے میرے ہاتھوں میں دیا، یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق، میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ سچا۔ اگر ماں نہ ہوتی
زمین پر نہ تھا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا، اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ تھا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا، اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ تھا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا، میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو، میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو۔ اور کوئی ہے انشاءاللہ؟ 7 جن ہوئے گا ماشاءاللہ، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی سخی اور تیار ہو جائے کہ انشاءاللہ حضرت ہم بھی اس مدرسے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ 400 روپے، اللہ ان کے دل قبول فرمائے۔ 500 روپے ماشاءاللہ، بس ایک آدمی اور چاہیے انشاءاللہ۔ 8ویں نمبر پہ ایک آدمی اور کوئی نوجوان۔ دیکھیے کیش ہے، کیش دے دیجئے، کیش نیچے کوئی پرابلم نہیں۔ سوشل میڈیا زمانہ آچھے، فون پہ آچھے نا، فون پہ بولو۔ اچھا فون پہ نہیں ہے কি অসুবিধা, কোনো প্রবলেম নেই, গুগল পে আছে, গুগল পে করুন। আচ্ছা গুগল দেখে না, এদিকে লিখে 5000 روپے লিখে হচ্ছে, নাম क्या हो? ये माशाअल्लाह 3000 रुपए बाद में ये 8वें नंबर पे नौजवान आया, अल्लाह इनके देने कबूल फरमा, या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी घर में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 8 जन हो गए माशाअल्लाह। है 9 हो गए, हम कितना मांगे? 9 का है, फिर 10 पुराना होगा। ये सब मेरे अल्लाह की तरफ से हो रहा है माशाअल्लाह। अल्लाह जिसको तौफीक दे दे, अल्लाह जिसको तौफीक दे दे नेक अमल करने का, नेक काम करने का।